صدیوں تک ہم سقیفہ پڑھتے رہے ہیں، صدیوں تک ہم کربلا آپ کو سناتے رہے ہیں، وجہ کیا ہے کربلا کے سنانے کی؟ وجہ کیا ہے سیدہ کے شہادت کو سنانے؟ ہر سال آپ آتے ہو سیم شہادت سنتے ہو چلے جاتے ہو، ہر سال آتے ہو سیم خیبر سیم خندق، وجہ کیا ہے؟ اور یہی کام خدا قرآن میں کر رہا ہے، وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بنی اسرائیل، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ مریم، اتنے قصے خدا بار بار تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ تبھی معصوم نے فرمایا نہ قرآن قصوں کی کتاب ہے، لآیات لأولی الالباب، تاریخ پڑھ اور تاریخ سے سیکھ، جو صفات ان کے اندر تھی کہیں تیرے اندر نہ آ جائیں۔ وہ بھی تیری طرح مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، لیکن ایسا کیا ہوا تاریخ اسلام میں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہی زبیر جنگ جمل میں کھڑا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ جو صحابی نبی کے ساتھ ایک مسلح پر ایک صف میں کھڑے ہیں لیکن وہی ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ وہی ابو ذر جس کی نبی فرمائیں کہ ابو ذر کی گواہی اتنی بڑی ہے، میں نے کہا زمین نے ابو ذر سے سچا شخص نہیں دیکھا، اسی ابو ذر کو مدینے سے نکالا جاتا ہے، اسی عمار کو مارا جاتا ہے، اسی علی کو مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے اس کے جسم کو پامال کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسی لیے کہ پڑھو، آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، شیطان کی کوکھ سے پیدا ہوئے انسان نہیں تھے، تمہاری طرح میری طرح انسان تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ بدل گئے؟ کل میں نے پرسوں کی مجلس، شمر اس لیے شمر بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں آیا۔ آج کے شمر زیادہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر آج کے شمر کے مقابلے میں بھی حسین ہو تو وہ شمر بھی تجھے بڑا نظر آئے۔ ٹرمپ کیوں بدنام ہوا؟ کہ اس نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا۔ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا شقی نہیں آپ کو، حالانکہ سب شقی تھے، لیکن جب تم کسی عظیم انسان کو مارتے ہو تبھی تمہاری اسفل السافلین کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کتنا بدکار و بدتر ہے۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، خوش نصیب ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ یہاں تم ایک مولانا کے مقابلے میں آ جاتے ہو، ایک مولوی کو گالی دے دیتے ہو، آج کا ناداں کسی مجتہد کو گالی دیتا ہے، اپنی جہالت میں کسی سید کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہی جہالت اگر تیرے وجود میں رہی تو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اپنے امام کو بھی گالی دیتا، کیونکہ تو جاہل ہے، یہ جہالت اس سے کروا رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹا گناہ کریں، نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ آپ سب کہیں گے مولانا زنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتامہ کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم کو علی کا قاتل بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا سا عمل اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو پہلا گنہگار تھا اہل بیت کا وہ کون تھا؟ سقیفے کے بپا ہونے میں کن کی غلطیاں تھیں، کس وجہ سے تھیں؟ اس کے پیچھے انسان کی اپنی صفات چھپی ہوئی ہیں، انہی صفات سے اہل بیت ہمیں پاک کرنے آئے۔ فرمایا اگر یہ وجود پاک ہو جائے تمہاری ایکٹیویٹیز پاک ہو جائیں گی۔